بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل کہ جس عمل کے کرنے سے اللہ پاک اپنے نیک اور اپنے خاص فرشتوں کو آپ کے رزق کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جو ربیع الثانی کی پہلی جمعرات کو کیا جاتا ہے۔ آپ ربیع الثانی کی ہر جمعرات میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خاص ترین بغدادی عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک رزق کے فرشتوں کی ڈیوٹی آپ پر لگا دے گا۔ وہ آپ کو وقتاً فوقتاً رزق مہیا کرتے رہیں گے۔ آپ کی محنت کا آپ کو دگنا بدلہ دیا جائے گا۔ بہت ہی خاص اور پاورفل عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے اور اس عمل کی برکتیں بہاریں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کو رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اپنا یہ وظیفہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ وظیفے کے آخر میں آپ ان سب بہن بھائیوں کا نام اس وظیفے میں اس ویڈیو میں لیا جائے گا جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کروں گی کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کامیابی ایسی منزل ہے جس کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ دنیاوی معاملات ہو یا آخرت کے معاملات، الغرض ہر ایک زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومے، کبھی بھی ناکامی اس کا مقدر نہ بنے۔ یاد رکھیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے استقامت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو آپ جانتے ہیں استقامت کیا ہے؟ کامیابی کے لیے استقامت کیوں ضروری ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مسلم رومیوں نے قید کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے آپ سے کہا، تم اپنے دین سے پھر جاؤ، میں تمہیں اپنے بادشاہت میں شریک کر لوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا، اگر تم اپنی ساری بادشاہت بھی مجھے دے دو پھر بھی میں آنکھ جھپکنے کے برابر اپنے دین سے نہیں بھیروں گا۔ تو اس غیر مسلم بادشاہ نے کہا، پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا، یہ تجھے اختیار ہے۔ تو بادشاہ کے حکم سے اس کے تیر اندازوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں اور جسم پر تیر برسانا شروع کر دیے اور بار بار کہتے، اب بھی اپنے دین کو چھوڑ دو، مگر صبر و استقلال کے پیکر حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا، اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ میں ڈال کر اس کے نیچے آگ جلا دی جائے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب دیگ میں تیل گرم ہو گیا تو بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کے بارے میں حکم دیا کہ اسے گرم تیل میں ڈال دو، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس مسلمان قیدی کو تیل میں ڈال دیا گیا، جس سے گوشت جل گیا اور ہڈیاں تیل میں چمکنے لگیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا حضرت عبداللہ بن حذافہ سے، اب ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اسی آگ کی دیگ میں تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے پھر اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا، میں اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا، انہیں اس میں ڈال دو۔ چنانچہ آپ کو آگ کی دیگ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر کہا، انہیں میرے پاس لاؤ، شاید آگ کو دیکھ کر اب اس کے خیالات پلٹ جائیں اور میری بات مان جائے۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور سوچ بے فائدہ نکلی، کیونکہ آپ نے فرمایا، میں آگ کے ڈر سے نہیں رو رہا،
بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش کہ میرے جسم کے ہر حصے میں ایک ایک جان ہوتی اور وہ سب جانیں میں راہ خدا میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا، کہ تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں۔ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تو کیسا زبردست مظاہرہ کیا! یہ ہے استقامت، اپنی چیز، اپنی بات پر، اپنے حق، اپنی صداقت پر قائم رہنا، اسے صداقت کہا جاتا ہے۔ تو جو اپنے دین پر، اپنے ایمان پر پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی حاضری کو قبول کرتا ہے، اس کے وظائف کو قبول کرتا ہے، اس کے مانگنے کو قبول کرتا ہے۔ تو جو اپنے چیز پر، اپنی بات پر استقامت اختیار نہیں کرتا، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ اسے کوئی چیز دی جاتی ہے۔ ربیع ثانی کا پیارا مہینہ ہے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اس کی پہلی جمعرات آ چکی ہے۔ تو آپ کے لیے ایک خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے کسی بھی وقت، جمعرات کے دن کسی بھی وقت جائے نماز پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب جائے نماز پر بیٹھے ہوں، نماز سے فارغ ہو جائیں، تو آپ نے اول آخر 100 بار درود پڑھنا ہے، اور پھر 100 بار آپ نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ لگاتار جب 100 بار تکرار کریں گے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کو نواز دو، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جھولیاں رزق سے بھر جائیں گی۔ آپ نے پہلے نیت کر لینی ہے کہ میں اس کام کے لیے یہ وظیفہ کر رہا یا کر رہی ہوں۔ یہ تھا میرا آج کا عمل جو میں آپ کی خدمت میں لائی۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں سب سے پہلے آسماء حسین سیف الرحمان ہیں، خالدہ صدیق ہیں، مسرت مختار ہیں، قمر عالم ہیں، شہناز بخشی ہیں، اس کے علاوہ زاہدہ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، مریم مغل ہیں، محمد تقی ہیں، مدیحہ شاہ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، سید ہیں، سلیم اللہ ہیں، سلیم خان ہیں، ثانیہ خان ہیں اور رشید ہیں۔ اس کے علاوہ طارق حیات ہیں، وقاص شازیاں ہیں اور غلام سختر ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اس کے علاوہ سمیر ایاز ہیں اور اختر جہاں ہیں، وجیحہ ہیں، نوری مرزا ہیں، سائرہ سرفراز ہیں، اریبہ ہیں، امبرین ہیں اور نصرت شکیل ہیں اور نفیسہ ہیں، عابدہ شیخ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور ساتھ میں درود پاک بھی دیا ہے، اور اس کے علاوہ غزالہ قریشی ہیں اور جنت مرزا ہیں۔ اس کے علاوہ حیدر شاہ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، رم تیمور ہیں، جاوید خان ہیں اور زبیدہ ہیں، نوید احمد ہیں، احسان ہیں، محفوظ خان ہیں اور اس کے علاوہ نازیہ مسز علی ہیں، سلیم اللہ ہیں، وحید خان ہیں، ہیر جان ہیں اور نصرت شیخ ہیں اور بہت سے میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے بدھ کے وظیفے میں اپنا نام لکھوایا۔ اللہ پاک سب کی حاجتیں پوری کرے، مرادیں پوری کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، آپ کی تمام حاجات پوری کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور اپنا نام لکھوائیں۔ فی امان اللہ۔